بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ قصہ شمعون پیغمبر علیہ السلام کا۔ مروی ہے کہ شمعون نبی بڑے حق پرست اور شجاع تھے، اور کہتے ہیں کہ بال بدن میں بہت تھے، مثال بال کے سر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوت دی تھی، اور اموزیہ نام ایک شہر کا ہے۔ بلب دریائے روم اس شہر کے بادشاہ کا نام فوطا تھا، بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان عالیشان دریا کے کنارے تیار کیا تھا، بڑے بڑے ستونوں سے، اور اس میں وہ جشن کرتا۔ شمعون برس میں 4 مہینے اس شہر میں جا کے کافروں سے لڑتے، اور اس بادشاہ کا 6000 لشکر تھا، آ کے ان سے لڑتے، اور شمعون اکیلے 1000 جوان کو اس کے مار آتا، باقی سب زخمیوں مجروح ہو جاتے۔ بعد اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کے 4 مہینے حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور 4 مہینے خلق ضیافت کرتے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا۔ آخر کافر سب ان سے عاجز رہتے، اور کہتے ہیں کہ شمعون کی بیوی نیک بخت پارسا تھیں۔ کافروں نے صلاح کی کہ شمعون کی بیوی کو کچھ فریب دینا چاہیے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی کر کے شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کے کہا کہ اے بیوی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، غیر کی طرف ان کا خیال ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، تم آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت تم کو ملے گی، بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل نے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا بصر و چشم بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب شمعون رات کو سوئیں گے تو اسی رسی سے باندھ کر رکھنا، اور ہم کو خبر دے دینا، بادشاہ کے پاس لے جا کر ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ بس اس مردود کے کہنے سے شمعون کی بیوی نے رسی چھپا کے رکھ دی۔ جب رات ہو گئی تو شمعون سو گئے، بیوی نے ان کو نیند میں باندھا۔ جب نیند سے چونک اٹھے، ہاتھ پاؤں اپنے بستہ دیکھ کے رسی توڑ ڈالی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کس نے مجھ کو باندھا تھا؟ وہ بولی میں نے۔ شمعون نے کہا تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ بولی میں تمہارا زور آزمانا چاہتی تھی کہ تم کو کتنا زور ہے اور کتنا نہیں، کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ شمعون نے کہا تم خاطر جمع رہو، خدا کے فضل سے کوئی دشمن ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکے گا، ہم کو چھوڑ دو۔ پھر 4 مہینے کے بعد شمعون اس شہر میں جہاد کو گئے، وہاں سے لڑائی فتح کر کے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے شمعون کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی میں نے ان کو باندھا تھا، وہ بڑا زوردار ہے، رسی توڑ ڈالی، بادشاہ سے جا کے کہو۔ انہوں نے جا کے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا روپیہ اور پیسہ دے کے ایک لوہے کی زنجیر بیوی کے پاس بھیج دی کہ اس سے باندھ کے رکھے اور مجھ کو خبر دے۔ بس دوسرے دن شمعون کو ان کی بیوی نے اس لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا۔ جب حضرت نیند سے اٹھے، ہاتھ پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں، میں کیا بھیجوں؟ اب وہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیجیں۔ پھر انہوں نے آگے ان کی بیوی سے کہا۔ وہ بولی بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کر کے ضرور بھیج دوں گی، آپ سب خاطر جمع رہیے۔ ایک دن شمعون لڑائی سے آ کے گھر میں اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔
ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، ایسی کوئی چیز ہے کہ تم کو اس چیز سے باندھ کر کے رکھ سکیں، تم اس کو نہ توڑ سکو؟ حضرت نے جواب دیا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ کیوں تم مجھ سے پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں؟ شمعون نے کہا، مجھ کو ایک چیز سے باندھ کر رکھ سکتی ہے، میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکوں گا۔ تب ان کی بیوی نے یہ سنتے ہی شب کو نیند میں ان کو سر اور بدن سے سر کے بال تراش کے رسی بنا کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کے بیوی سے پوچھا، کیوں جی، یہ کس نے مجھ کو باندھا ہے؟ وہ بولی، میں نے باندھا ہے، تمہاری قوت آزمانا چاہتی ہوں کہ کوئی دشمن تم سے زور میں بڑھ سکتا ہے یا نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کے فضل سے کوئی دشمن مجھ کو باندھ کے رکھ نہیں سکتا، مگر خدا کی مرضی ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آؤ میرا بند میرا کھولو۔ وہ بولی، کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا تھا، آپ نے اپنی قوت سے کھول دیا تھا، اس دفعہ بلاتے کیوں ہو؟ حضرت نے کہا، میں اگر ہلوں یا زور کروں تو تمام بدن کی ہڈیاں میری درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہیں، تب بادشاہ موذیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی سپاہ شتر سوار بھیجے کہ شمعون کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ کے اور آنکھ اور زبان نکال کر شتر پر لاد کر میرے پاس لے آؤ۔ بس کافروں نے جا کے ان کو اسی طرح لا کے حاضر کیا، اور کافر سب بولے، اب ہم شمعون کے ہاتھ سے بچے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی صرف ایک دھڑ دیکھا، بادشاہ موذیہ کے سامنے لے جا کے رکھا۔ کوئی شخص کہنے لگا، میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا، میرے بھائی کو مارا ہے، اور ہر شخص دعوے کرنے لگا۔ بس جب دیکھا کہ دھڑ میں ہنوز رمق جان باقی ہے، سب کہنے لگے، اس کو کسی عذاب سے مار ڈالو۔ تب کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کے بالا خانہ پر سے ان کو دریا میں گرا دیا۔ خدا کے حکم سے جبریل نے شمعون کو ہوا پر اٹھا لیا، اور تمام ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان گرز جو اعضاء ان کے دھڑ سے کافروں نے جدا کیے تھے، خدا کی قدرت سے سب ان کو جا بجا مقاموں میں لگ گئے۔ جبریل نے کہا، اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت دی ہے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس ملعون کے مکان کے ستون پکڑ کے تمام حصار اور مکانوں کو کھود کے دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون نے اللہ کو یاد کر کے حصار اور مکان اور تمام زمین و شہر کی کھود ڈالی، اور کفار اس کے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا، ایسا کہ متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور شکر خدا کا بجا لائے، اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے جبریل نے آ کے کہا کہ تم کو خدا فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو، اذیت مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ موذیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کے اس کے حوالے کیا تھا، اور عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی تقصیر معاف کر دو، اسے پیار کرو، خدا مالک ہے۔ ناظرین، بعض کتابوں میں شمعون کا شمار نیک اور صالح انسانوں میں کیا گیا ہے، لیکن قصص الانبیاء میں ان کو پیغمبروں میں شمار کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔